میں بینگ اے کرسچن یہ بات بڑے کھلے عام کہوں گا کہ کیونکہ پیدائش میری یہاں کی ہے، پشاور شہر کی، شہری ہیں پشاور کے، تو 50 سالوں میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ اکا دکا واقعات کسی ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ بھی ذاتی انا کی وجہ سے ہو سکتا ہے، غصے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن بینگ اے کرسچینٹی میں بلیور یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، سوشلی آزادی ہے، سماج میں آزادی ہے۔ ہم سماج میں بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، عیدوں پہ شامل ہو رہے ہیں، ہم ہندو فنکشنز پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم سکھوں کے جب فنکشنز ہوتے ہیں ہم وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ، صوبائی لیول پہ ایسے فنکشنز ارینج کیے جا رہے ہیں جہاں پہ سب مل کے خوشیوں کو بانٹ رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ کسی قسم کی پابندی ہے۔ جی میں اس بارے میں بالکل شور ہوں۔ کل شام کو جب واقعہ ہوا تو وزیر اعظم صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، سب پارٹیز کی لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹ آئی، اور پھر کل پاک آرمی، ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے یہ کہا، اور اسٹوڈنٹس کے درمیان بیٹھ کے انہوں نے کہا، اس میں مائنورٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ ہم ایسی زیادتی ہونے دیں۔ سو یہ بہت بڑی تسلی کے کلمات ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نہ صرف چیف جسٹس بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف اور تمام سیکیورٹی فورسز کے جو ہیڈز ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ چکے ہوں گے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے غلطی کی ہے ان کو سزا دیں گے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کو تو کوئی روک نہیں سکتا، سوشل میڈیا میں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم نے 9 مئی کا واقعہ دیکھا، کس نے روکا؟ جو ان کے دل میں انہوں نے کر دیا، انہوں نے ریڈیو پاکستان تک جلا دیا، انہوں نے مختلف ایف سی قلعے کے اوپر حملہ کر دیا، وہاں لاہور کا واقعہ ہو گیا۔ تو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں اور بیانات آتے ہیں ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم یہ جائیں گے کہ ریئلٹی کیا ہے۔ ریئلٹی میں یہ کہتا ہوں دکھ کی گھڑی ہے، تکلیف ہوئی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں۔ پاکستان میں 98% میں سے اگر 1% غلطی کر رہا ہے تو 97% لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ مسلمان کھڑے ہیں۔ اور وہیں پہ یہ واقعات ہوئے کہ بہت سارے مسلمانوں نے مل کے کچھ لوگوں کے گھر بھی بچائے ہیں، اور یہ جڑاوالا کا واقعہ ہے، اور یہ بات سامنے آئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آج میں آپ کے اس فلور پہ کہہ رہا ہوں، میں تو تمام ہر نیشنل اور انٹرنیشنل فلورز پر یہی کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ میں ایک پاکستانی نان مسلم پاکستانی شہری ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ میں خیبر پختونخوا کے سرزمین پہ پیدا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، یہ جو کزنز جو پروونسز ہیں، ان میں جو ہے وہ مذہبی، چاہے وہ ہندو ہو، مسیح ہو، سکھ بھائی یا کوئی بھی مذہب کا ہو، وہ بہترین انداز میں نہ صرف یہ کہ اپنے مذہب کو سمجھتا ہے بلکہ دیگر مذاہب کی تہذیب، ثقافت اور جو اقدار ہیں ان سے باخوبی ہے۔ ہمارے تمام تر جو ہمارے آئینی حقوق ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں۔ ہم ریلیجس فریڈم جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر بھی انشور کی جا رہی ہے، اور ریاستی اور عوامی سطح پر بھی خدا نخواستہ ایسے کبھی بھی کوئی سنگین چیلنجز نہیں ہوئے۔ باہر کے دہشت گردی، فرقہ واریت اور جو بین المسالک اور بین المذاہب جو ٹینشنز ہیں یا نفرت جو عروج پہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو آپس میں جو ڈس ہارمنی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی ریاست کا کوئی خاص جو ہے نا وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی عمل دخل یا ریاستی اداروں کی بنا پر ایسی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو شکر ہے خداوند کریم کا کہ وہ نہیں آئی۔ بہت دلخراش واقعہ ہوا ہے، اور چند انتہائی ناسمجھ لوگوں کی جو ہے وہ غلط حکمت عملی کی وجہ سے سب کچھ رونما ہوا ہے۔ حالانکہ ریاست پاکستان جو ہے ہرگز کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، کوئی مسلمان بھلے مسلمان ہو، میجارٹی کمیونٹی سے تعلق ہو، کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس پر کہ یہاں کے حالات و واقعات دنیا میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے تعلقات جو ہے یا پرامن کی جو فضا ہے وہ خراب ہو جائے۔ یہ قرآن کریم ذکر العالمین کی جو بے حرمتی ہوئی ہے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان کے لیے بلکہ ایک مسیحی اور ہندو اور سکھ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو بارہا ہم کہتے ہیں کہ کلام الہی جو ہے وہ سب کے لیے مقدس ہے، لیکن جو ہوا وہ غلط ہوا۔ پچھلی واقعات جو ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات انتہائی کم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ہر آنے والی حکومت کچھ نہ کچھ اس پر عمل درآمد کر رہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، یہ حالانکہ قرآن کریم کی چاہے سازش ہوئی ہے، کچھ بھی ہوئی ہے، بے حرمتی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں رہنے والے جو مذہبی اقلیتی پاکستانی ہیں ان کے لیے افواج پاکستان کے سپہ سالار نے بھی یہی کہا ہے کہ وہی ریاست اور سیاست کی نظر میں جو ہے وہ جتنے بھی امور ہیں اس میں تمام شہری چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو وہ برابر ہیں، مذہب کی بنیاد پر کسی کو فیور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جو فارمر پرائم منسٹر ہیں یا جو موجودہ نگراں پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی، اور بلاول بھٹو زرداری نے، بلکہ کے تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، اور عملی اقدامات کی طرف بھی انہوں نے اپنا رجحان بڑھایا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے 128 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، جن کلپرٹس نے یہ کیا ہے،
وہ بھی گرفتار ہیں، جنہوں نے اس کے پاداش میں جو ریئیکشن میں جو کچھ غلط اقدام کیے وہ بھی گرفتار ہیں. چاہیے ہمارے کسی ہمسایہ ملک کی سازش ہو یا ہمارے یہیں پر کوئی سازش ہو یا اس کے پیچھے کوئی ایسا ایجنڈا ہو جیسے اسائلم کا ایجنڈا ہو گیا یا خدا نہ خواستہ کوئی سیاسی جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئی چیز ہے، اس کو انتہائی ٹاپ لیول اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تاکہ اس کے جو بیرونی، اس کے بیہائنڈ دا سین جو محرکات ہیں وہ سامنے لائے جا سکیں، اور جس وقت تک وہ حقائق سامنے نہیں آئیں گے آئندہ کسی کو ایسے اقدامات سے نہیں روکا جائے گا. کیونکہ بہت سے ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جن کا مس یوز کرتے ہوئے وہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں.